حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت عجیب خطبہ دیا کہ اے لوگو، بچپن میں مجھے شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا تو میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، جوان ہوا تو فاطمہ بن عبد الملک سے محبت ہوئی تو ان سے شادی کر لی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت سے نوازا ہے، اب تم دیکھو گے کہ میں اسے اللہ پاک کو کیسے راضی کر سکتا ہوں۔ دوستو یاد رکھیے، عمر بن عبدالعزیز کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظموں پر حکومت ہے، اور ایسا رعب اور دبدبا کہ بنو امیہ کا کوئی شخص ان کے سامنے سر تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر وقت آتا ہے کہ 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا، 3 بر اعظموں میں سوال کرنے والا کوئی نہیں بچا، 3 بر اعظموں میں ظلم کرنے والا کوئی نہیں بچا، 3 بر اعظموں میں مظلوم نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن یہ سب انتظام آرام سے نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے خود میں تبدیلیاں نافذ کی، حکومت ملی تو گھر گئے اور اپنی بیوی سے بولا کہ فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو لے لو، میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حقوق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ بن عبد الملک جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ کہنے لگی عمر میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ دیکھے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے اپنے سارے حقوق معاف کر دیے۔ پھر کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرتے، وہ روتے روتے مصلے پر سو جاتے اور مصلے پر ہی اٹھتے، اپنی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا ذرا دیکھیے گا۔ حضرت فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا کہ ہمیں عید کے لیے نئے کپڑے لے کر دے دو۔ 3 بر اعظم جن کے خزانے لبالب بھرے ہوئے تھے، ان 3 بر اعظموں کے خلیفہ گھر آتے ہیں تو فاطمہ بن عبد الملک کہتی ہیں کہ امیر المومنین بچے عید کے لیے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو خلیفہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ تو خلیفہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کپڑے کہاں سے لے کے دوں؟ تو فاطمہ نے پوچھا کہ پھر بچوں کا کیا کریں؟ خلیفہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ بچوں کا کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ہم اسی سے بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر خلیفہ نے اپنے وزیر خزانہ اپنے ماتحت کو بلایا اور کہا کہ اگر مجھے اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مل جائے تو میں بچوں کے کپڑے لے لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے ریٹن دے دیں، لکھ کر دے دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گی تو میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے سر جھکا لیا، وہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ انہیں کپڑے نہیں خرید کے دے سکتا۔ عید کا دن بھی آ گیا، بنو امیہ کے سردار خلیفہ کو ملنے آ رہے ہیں، کچھ دیر بعد ان کے بچے بھی والد کو ملنے آئے۔ خلیفہ نے ایک طرف سرداروں کے بچوں کو دیکھا تو زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف امیر المومنین کے بچے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کوئی اس وقت اس باپ کی بے بسی کو محسوس کرے جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی مٹھی بند کر لے کہ میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بچوں سے کہا کہ بچوں، آج آپ کو اپنے والد سے گلہ تو ہوگا کہ آج کے دن میں آپ لوگوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکا۔ خلیفہ کا ایک بیٹا تھا عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، وہ آپ سے پہلے اللہ پاک کو پیارا ہو گیا تھا اور اٹھا اور کہنے لگا کہ ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے والد نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک دن کیا ہوا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ فاطمہ بولی کہ امیر المومنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں ہے کہ آپ انگور کھا سکیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ کاش دوستو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، صاحب اقتدار لوگوں کو کتنا موقع ملتا ہے، لوٹ کھسوٹ میں ہمارا
پورے حکمران اور صاحب اقتدار طبقہ لگا ہوا ہے. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں عمر بن عبد العزیز جیسا خلیفہ عطا فرمائے جو کہ 3 براعظموں کو چھوڑ دیں, براعظم ایشیا کو بھی چھوڑ دیں. ملک پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس میں کم از کم اتنا انصاف کا نظام رائج ہو کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو, کوئی اس دھرتی پہ ظالم کا نام و نشان تک نہ رہے, کوئی مظلوم نہ رہے. دوستو اگر آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز جیسا خلیفہ آئے تو میرے سمیت آپ بھی کہیے آمین.